سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 سورہ انعام کا 12واں رکوع اور 7ویں پارے کا 18واں رکوع۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالی دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، فالق، چیرنے والا ہے، الحب، دانے کو، والنوى، گٹھلی کو۔ توحید و نبوت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے کمال کو اور علم حکمت کے دلائل کو بیان فرمایا۔ ہماری زندگی کا جو مقصود ہے، جو سب سے بڑا مقصود ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کی معرفت حاصل ہو۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور علم حکمت کے دلائل ذکر فرمائے، اور یہ جاننا کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو ایسا ہو وہی عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین پوجتے ہیں، پتھر کے بے جان بت، نہ کسی چیز کو پیدا کرنے والے اور نہ کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ خود لوگوں نے ان پتھروں کو مختلف شکلیں دی ہیں۔ خشک دانہ اور گٹھلی جو زمین میں بو دی جاتی ہے، خشک دانے کو اور گٹھلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرتا ہے اللہ تعالی۔ خشک دانہ زمین میں ہوتا ہے، اس سے باریک سی کونپل نکلتی ہے اور وہ زمین چیر کر باہر آتی ہے۔ گٹھلی سے باریک کونپل نکلتی ہے اور وہ زمین کو چیر کر باہر آتی ہے، اور اس سے سبزہ اگتا ہے، درخت، پودے اگتے ہیں۔ اور ایسی سنگلاخ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو اللہ تعالی رواں کرتا ہے، جہاں لوہے کی کیل بھی کام نہ کر سکے۔ آپ کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں تو پہاڑی علاقوں میں آپ دیکھیں پہاڑوں کے اوپر پودے اگے ہوتے ہیں، اتنے مضبوط پتھر ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوہے کی کیل بھی آپ گاڑنا چاہیں تو وہ اندر نہیں جاتی۔ بڑا مشکل ہے اور بڑی محنت ہوتی ہے اسے ڈالنے میں، لیکن ان پتھروں سے اندر سے پودے نکلتے ہیں جن کی کونپل انتہائی باریک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیسی طاقت پیدا کی کہ وہ پتھر کو چیر کر نکلتے ہیں۔ اس کی قدرت کے کیسے عجائبات ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا۔ یخرج، وہ نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے سبزہ، پودا، درخت، سبزہ یہ جاندار ہوتا ہے، لیکن یہ نکلتا ہے بے جان دانے سے اور گٹھلی سے۔ انسان اور حیوان جاندار ہے، یہ نطفے سے نکلتا ہے۔ پرندہ جاندار ہے لیکن یہ انڈے سے نکلتا ہے، بظاہر انڈا بے جان ہے۔ یخرج الحی من المیت، یخرج، وہ نکالتا ہے زندہ کو، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے۔ ومخرج المیت، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے۔ جیسے مثلا جاندار درخت اور جاندار پودے سے، جاندار سبزے سے بے جان گٹھلی اور دانے کو نکالتا ہے۔ انسان اور حیوان جاندار ہے، اس سے بے جان نطفہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ پرندہ زندہ ہے، اس سے بے جان انڈے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کے عجائب قدرت اور حکمت ہیں۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں اوندھے جاتے ہو۔ اور
ایسے براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ان قدرتوں کو دیکھنے کے بعد بھی کیوں نہیں مانتے؟ اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو بے جان نطفے سے جاندار حیوان پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کرنا کیا بعید ہے؟ جو ایک پانی کے قطرے سے جانور اور انسان کو پیدا کر دیتا ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ فالق الاصباح، تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا۔ کس طرح اندھیرا ہوتا ہے پورے ملک میں، ہم رات کو اندھیرا محسوس کرتے ہیں، اور پھر کس طرح صبح اندھیرے کو چیر کر نکلتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو چین بنایا۔ وجعل، بنایا، اللیل، لیل، رات کو، سکنا، چین، کہ مخلوق اس میں چین پاتی ہے، اور دن کی تھکن کو آرام کر کے مخلوق دور کرتی ہے۔ اور جو رات جاگنے والے زاہد لوگ ہیں، عابد لوگ ہیں، وہ تنہائی میں اپنے رب کی عبادت سے چین پاتے ہیں۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب، کہ ان کے دورے اور سیر سے عبادات اور معاملات کے اوقات معلوم ہوں۔ اللہ نے سورج اور چاند کو حساب بنایا کہ سورج نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، تو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پورا ایک دن گزر جاتا ہے۔ اس طرح ایک دن، پھر 2 دن، پھر اس طرح پورے سال کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند کے نکلنے سے اور ڈوبنے سے پورے مہینے کا علم ہوتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز علیم رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تقدیر مقرر کرنا، عزیز زبردست، غالب، علیم جاننے والا۔ تو جو رب غالب ہے، جاننے والا ہے، اس کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر سورج کا نکلنا اور ڈوبنا نہ ہوتا، مسلسل سورج روشن رہتا، تو پھر رات کا چین ہم کیسے پاتے؟ اگر مسلسل رات ہوتی اور چاند ہی نظر آتا، تو ہم دن کی برکتیں کیسے پاتے؟ اور پھر ہم اپنے دن، ہفتے، مہینے اور سال کا حساب کیسے کرتے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم راستہ پاؤ ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، ظلمات اندھیرے، بر خشکی، والبحر تری سمندر دریا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے، ستاروں کے جھرمٹ ہیں، ستاروں کے ذریعے خشکی میں اور تری میں سفر کرنے والے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ تو زمانہ قدیم میں لوگ یہ کرتے کہ وہ ان ستاروں کی مدد سے راہ کا تعین کرتے، اور پھر وہ چلتے رہتے تو اپنی منزل تک پہنچ جاتے۔ آج موجودہ دور میں بھی اس سے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جن چیزوں کو قرآن و حدیث میں نشانیوں کے طور پر بیان کیا گیا، موجودہ دور میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ سائنس کی ترقی سے ہماری نظر میں اس کی اہمیت ختم ہو جائے، بلکہ دن بدن ان چیزوں کی اہمیت اور بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم ان چیزوں کے زیادہ ضرورت مند ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں بارش کا ذکر ہے بار بار، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، پانی کی شدت کے ساتھ ضرورت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے مفصل نشانیاں بیان کر دی علم والوں کے لیے۔ قد، بے شک، فصلنا، ہم نے مفصل بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا، الآیات، نشانیوں کو،
لقوم اس قوم کے لیے یعلمون جو جانتی ہے. وہو الذی اور وہی ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، انشا پیدا کیا، کم تمہیں، من نفس واحدہ ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. نفس مانے جان، واحدہ مانے ایک. فمستقر و مستودع پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں تمہیں امانت رہنا ہے. مستقر کے معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ، مستودع امانت کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر فرمایا کہ کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے، یعنی تم ماں کے رحم میں ٹھہرے، پھر دنیا میں آ کر زمین کے اوپر ٹھہرے، اور کہیں امانت رہنا ہے، باپ کی پشت میں امانت رہے، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں امانت رہے، اور کل بروز قیامت پھر تم اٹھو گے. قد فصلنا الآیات بے شک ہم نے آیات مفصل بیان کی، لقوم اس قوم کے لیے یفقہون جو سمجھ رکھتی ہے. وہو الذی اور وہی ہے جس نے انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالے، بھی اس پانی کے ذریعے، نبات کل شیء ہر اگنے والی چیز، نبات کل شیء ہر اگنے والی چیز نکالی. یعنی اس پانی کے ذریعے پودے پیدا کیے، سبزے پیدا کیے، گھاس پیدا ہوئی، درخت پیدا ہوئے، فصلیں پیدا ہوئی، پھل پیدا ہوئے، اناج پیدا ہوا. پانی ایک ہے، اور اس سے جو چیزیں اللہ تعالی نے اگائیں وہ قسم قسم کی ہیں اور رنگ رنگ کی ہیں. رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، توانائیاں مختلف ہیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تو ہم نے اس سے سبزہ نکالا، خضرا سبزہ. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا جس سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے. نخرجو ہم نکالتے ہیں، منہ جس سے، حبن دانے، متراکبہ ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا. یہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ گندم کی بالی دیکھیں تو کس طرح دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوتا ہے، آپ انار کو دیکھیں تو کس طرح دانے کے اوپر دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی انسان اس پہ غور کرے، جتنا غور کرے گا اتنی اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ اور کھجور کے گابے سے پاس پاس گچھے. آپ نے کھجور کے درخت کو دیکھیں تو کس طرح کھجوروں کے گچھے ملے ہوئے ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ اور انگور کے باغ، عناب انگور. وَالزَّيْتُونَ اور زیتون، والرمان اور انار، مشتبہاً وغیر متشابہ کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ. مشتبہاً بعض چیزوں میں ملتے ہیں، بعض اوقات ایک پھل دوسرے پھل سے شکل میں ملتا ہے، کبھی رنگ میں مل رہا ہوتا ہے، کبھی ذائقے میں مکمل تو ملاپ نہیں ہوتا لیکن مٹھاس ہے. تو بعض پھل میٹھے ہیں، بعض پھل کھٹے ہیں. تو کھٹاس میں بعض پھل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں، وغیر متشابہ اور کسی بات میں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. ہر پھل کا ذائقہ، ہر پھل کی توانائی اگر دیکھی جائے تو وہ الگ ہوتی ہے. بعض چیزوں میں مشابہت ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آم کو لیں اور پپیتے کو لیں، دونوں پیلے ہیں لیکن ذائقے میں فرق ہے. انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعه اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا. انظروا دیکھو، الى ثمره اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر جب وہ پھلے، وینعه اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح پھل پکتا ہے.
ان فی ذالکم لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، آیات مانے نشانیاں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، ایمان والوں کے لیے بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ اس قدر دلائل قدرت اور حکمت کے عجائب اور اللہ کے انعام و اکرام کو دیکھنے کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں پیدا کی اور اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کریم رب پر یہ کافر ایمان لاتے۔ اس کے بجائے ان ظالموں نے، مشرکوں نے، بت پرستوں نے یہ کام کیا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو۔ وَجَعَلُوا، انہوں نے ٹھہرایا، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء الجن، جن کو شرکا ٹھہرایا۔ مفسرین نے فرمایا یہاں مراد یہ ہے کہ انہوں نے سرکش جنات یعنی شیطانوں کی فرما برداری کی، اور ان کی فرما برداری میں یہ بت پرست ہو گئے، تو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر سرکش جنات یعنی شیطانوں کے حکم کو انہوں نے فوقیت دی۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑ لیں جہالت سے۔ وَخَرَقُوا، انہوں نے گڑ لیں، لہو، اللہ کے لیے، بنین، بیٹے، وبنات، بیٹیاں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جہالت سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین میں سے بعض مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے۔ سورۃ الانعام کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن منور فرمائے۔ بار بار فرمایا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو جانتی ہے، جو سمجھتی ہے، جو ایمان رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی بلندی عطا فرمائے، مضبوطی عطا فرمائے، ہماری سمجھ میں اللہ اضافہ فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے،